نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ ان 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کو رحمت کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے عشرے کو مغفرت کا نام دیا جاتا ہے، اور آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان 3 عشروں کی کوئی مخصوص دعا حدیث شریف کے اندر منقول نہیں ہے، البتہ بعض بزرگان دین نے ان 3 عشروں کی مخصوص فضیلت اور خصوصیات کی بنا پر عوام الناس کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف دعاؤں کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ مثلا پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اور اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الرازقین، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفار کے دیگر کلمات جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اللہم اعتق رقابنا من النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کے مسائل کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم 2 الفاظ کے معنی سمجھ لیں، مفہوم سمجھ لیں، تو پھر ہمیں اگلے آنے والے جو مسائل ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ قضا کسے کہتے ہیں اور کفارے کا کیا مطلب ہے؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ دوبارہ رکھا جائے، اور رمضان کے کفارے کا مطلب ہے لگاتار بغیر ناغے کے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ اگر ان 2 ماہ کے درمیان کوئی روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر سے شروع کرنے ہوں گے، اور اگر بڑھاپے یا پھر کسی دائمی مرض کی وجہ سے روزے رکھنا ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ رمضان کے کفارے کا مطلب ہے۔ اب آتے ہیں آج کے مسائل کی طرف کہ رمضان کا روزہ قصداً توڑنے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہے، اور اگر روزے کی استطاعت نہ ہو اور بندہ روزے نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہے۔ اگر کفارے کے روزے رکھیں تو مسلسل بلا ناغہ 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں ناغہ کیا اور صرف ایک ہی دن کا روزہ نہ رکھا تو بھی نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنا واجب ہوگا، پچھلے روزوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزوں میں وقفہ آ جائے تب بھی دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا، جو روزے رکھ چکے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی عورت کو کفارے کے روزوں کے درمیان حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے، حیض بند ہوتے ہی بقیہ روزے شروع کر دینا چاہیے۔ مثلا 20 روزے رکھنے کے بعد حیض آ جائے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد صرف بقیہ 40 روزے رکھنا لازم ہوگا، اور اگر نفاس کی وجہ سے ناغہ آ گیا تو دوبارہ 1 سے شروع کرنا ہوں گے، جو پہلے روزے رکھ چکے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کفارہ جو ہے وہ صرف رمضان کے روزے کو رمضان المبارک ہی میں جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے توڑنے پر واجب ہوتا ہے جو غذا یا پھر دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ رمضان کے علاوہ
किसी और महीने में कोई भी रोजा तोड़ देने पर सिर्फ कज़ा वाजिब हुआ करती है, कफारा लाजिम नहीं आता। रमजान का रोजा जानबूझकर तोड़ने से 60 मुसलसल रोजे रखने होंगे और एक रोजा कज़ा का अलग से वाजिब होगा। इस तरह जाकर कफारा जो है वो मुकम्मल होगा। और आज की हमने जो दुआ सीखनी है वो ये है कि जिस्म में अगर किसी जगह दर्द हो तो उस जगह पर हाथ रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फिर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ी जाए, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। इस दुआ को जब पढ़ा जाएगा और दम कर दिया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से उम्मीद है कि वो जिस्म का दर्द जो है वो जाता रहेगा। औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये दुआ जो है वो दर्द को दूर करने की दुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन की सही फहम और समझ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।